ہے گائز، آج کی جو ویڈیو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا 14 اگست کو عائشہ نامی لڑکی کے ساتھ. اور ہم نے جب ویڈیو دیکھی ہمیں بہت افسوس ہوا، اور میں تو اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ وہ کیسے اس کو نیند بھی کیسی آتی ہوگی، کیسے اس کا دماغی توازن بھی درست ہے ابھی تک اتنے بڑے واقعے کے بعد. بڑی افسوسناک بات ہے. اور میڈیا میں دیکھ رہی تھی، نیوز سن رہی تھی اور لوگوں کے کمنٹ سن رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے اس لیے اس نے دوسرے مردوں کو جو ہے ورگلایا ہے. اور میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے کپڑے، ویسے تو میں نے دیکھا کہ اس نے شلوار قمیض پہنا ہوا، بالکل ٹھیک کپڑے ہیں، لیکن اگر اس نے کپڑے پہنے بھی ہوئے ہیں تو آپ نے تو اس کے کپڑے اتار دیے ہیں، تو وہ کیا اس کی کیا پروٹیکشن ہے؟ آپ نے ایز اے مرد ہونے کے ناطے نہ تو اس کو حفاظت نہیں دی بلکہ اس کے اپنے کپڑے اتارے ہیں. اور میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ کیسے اب جو فیملیز ہیں وہ اپنی میموریز کیسے بنائیں گی، کیسے اس آزادی کے دن کو، جب وہ آزادی کا دن آئے گا، اس کی فیملی کو، اس لڑکی کی اور اس کو تو یہ آزادی نہیں بلکہ بہت ہی بھیانک دن اس کے لیے ہوگا. مونا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویری سیڈ، ویری سیڈ. شرم آنی چاہیے اس ٹائپ کے لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بڑی مردانگی دکھا رہے تھے. ایسی مردانگی جو ہے نا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مردانگی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے یہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، آنر نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہمارے کلچر میں بڑے آنر ہے، ہمارے کلچر میں رسپیکٹ ہے. سب نظر آ رہا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور دنیا کی تو بات ہم کر بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے جب مونا نے فوکس کیا اس بہن کا سوچ کے، میں نے تو مونا سے کہا مجھے ویڈیو مونا نے ایک دفعہ دکھائی، اس کے بعد میں نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا. کیسے آپ بچوں والے ہوں گے، کیسے آپ کی بہنیں نہیں ہیں اپنی. اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایٹیچیوڈ جو ہے بہت غلط ہے. جیسا مونا نے کہا، پہلی بات یہ کہ اس بہن نے کچھ ایسا پہنا ہی نہیں تھا ہوا جس سے آپ ٹیمپٹ ہوں. اور بات یہ ہے کہ دا پوائنٹ از یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف کنٹرول. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ لڑکی، یہ سچویشن تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، بٹ لیٹ دس بی لرننگ ایکسپیرئنس فار ایوری ون کہ اٹس ناٹ اباؤٹ what a woman is wearing. That's a different topic. کہ وومن کو کیسے پہننا چاہیے، کیسے نہیں پہننا چاہیے، وہ سیپریٹ ٹاپک ہے. مگر ریگارڈلیس، چاہے کچھ بھی پہنا ہو، کیسا بھی پہنا ہو، اٹس ناٹ اے پرمیشن ٹو انویڈ ہر پرائیویسی. اٹس ناٹ اے پرمیشن ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو ہر. اور میں کہتا ہوں کہ جیسا مولانا نے بتایا کہ مرد کی ڈیوٹی جو ہے اس کی مردانگی، اپنی جو بہنیں ہیں آپ کے کلچر کے اندر، آپ کی شہر کے اندر، آپ کے آس پاس کی جو بہنیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ کی مردانگی. اور سیڈ بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا دنیا کے لیے اٹس آؤٹ دیئر فار ایوری ون ٹو سی کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ لوگ. کہ ایک بھی مرد اندر سے ایسا نہیں تھا جو کہہ رہا تھا یار میں اس کو بچا پاؤں، اس کے لیے کچھ کر پاؤں. اور ایک میں نے دیکھا جو ایک مرد آیا، اس نے جلد سے آ کے اس کو کس کر لی. یار کیا آپ کو ہو گیا؟ ایک لڑکی بیچاری مر رہی ہے، برا حال اس کا، آپ کو کس کی پڑی ہوئی ہے. اور پیچھے سے کوئی کمنٹ کر رہا ہے کہ اب یہ صحیح ٹک ٹاک والی مشہور ہوگی، کوئی اس کو کس کر رہا ہے. تو کتنی آپ کی سوچ کے کیا لیول ہے. اور میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کے لوگوں سے تو جنگلی جانور ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ٹائم پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فیمیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک ٹائم پہ 400 بندہ ایک عورت کو یوں نوچ رہے ہیں. اور کیا آپ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، کیا سوچ ہے. اور دیکھیں کہ آئندہ میں کتنے یہ اثر پڑتا ہے معاشرے پہ کہ آئندہ میں نہ تو باپ کوئی اپنی بیٹی کو باہر نکلنے دے گا، نہ تو جو ہے وہ بھائی نکلنے دیں گے، کیونکہ ہر بندہ ڈرا ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھائی ہیں ان کے ریلیشن شپ اپنی بہنوں کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سختی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اگر باہر نکلیں گی تو کیا حال ہوگا. اور وہ ان کی پوری زندگی یہیں سے ہی ان کے مسئلے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کہ آزادی تو پھر صرف مردوں نے منائی نا پاکستان میں، لڑکیاں تو پھر اس طرح کی ہی ہوگی. اور آزادی ان کی منانا کیا ہوتا ہے؟ چیزیں توڑتے ہیں پہلے، اور اب یہ والے ڈرامے. اور ویسے بھی جب بھی کبھی باہر جاتے یہی آئی ایسے لڑکی کو دیکھتے ہیں جیسے کبھی پہلی دفعہ لڑکی. یار آپ نے اپنے گھر میں اپنی ماں کو نہیں دیکھا، آپ نے بہنوں کو نہیں دیکھا، کوئی عجوبہ چیز تو آپ نے دیکھ نہیں لی ہے. باہر کوئی لڑکی آتی ہے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زندگی میں فرسٹ ٹائم کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ یار اس لیے یار اپنی گرل فرینڈ کو، مطلب کہ آپ کی زندگی میں خداوند کوئی لڑکی لائے گا، کیا کہتے ہیں اپنی ہوس دوسروں پہ نہ نکالیں. اپنی ہوس جو ہے کیا کہتے ہیں دوسروں پہ نہ نکالیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف لرننگ. فرسٹ آف آل اٹس اے سیڈ مومنٹ. فرسٹ آف آل اٹس اے ریئلی سیڈ مومنٹ کہ ہم اس بہن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند اس کا جو ٹراما ہے
وہ اس کو خداوند اس سے ہیل کرے. مگر دس از اے لرننگ مومنٹ فار دا ہول کمیونٹی, دس از اے لرننگ مومنٹ فار دا ہول پاکستانی نیشن. اور ہم جو امریکہ میں بیٹھے ہیں اس وقت, ہم سوچتے ہیں کہ کیسے, کس کا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں, کیا ویسٹرن مرد آپ سے زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے ہیں؟ اور یہ سوال ہے کہ اگر آپ جتنا ویسٹ کے خلاف بولتے ہیں, ان کی کلچرز کے خلاف بولتے ہیں, تو کیا یہ لوگ آپ سے زیادہ سیلف کنٹرول رکھتے ہیں؟ کیا ان کی لڑکیاں جو ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں, کیا ان کا یہی حال ہوتا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. آپ کے طور طریقے آپ ان سمجھتے ہیں کہ بڑے سپیریئر ہیں, تو جو آپ سے انفیریئر جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا, دا پروف از ان دا پڈنگ, یہ کوئی نظر آ رہا ہے سب کچھ. تو یہ بڑا ایک سوال میں اپنے کیا کہتے ہیں پیرنٹس سے کہوں گا, اپنے اس طبقے کے پیرنٹس سے کہوں گا کہ اپنے بیٹوں کو اچھا بہتر سکھائیں, اپنے بیٹوں کو خداوند کا ڈر سکھائیں سب سے پہلے, اور سیکنڈلی عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا سکھائیں, رسپیکٹ کرنا سکھائیں. اور رسپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, اے پا او پا, ان کو حلیمی سکھائیں, ہیوملٹی سکھائیں. اور کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو اس میں ان کو حلیمی سکھائیں, ہیوملٹی سکھائیں, اس میں ہی انہی کی بہتری ہے. ورنہ کل کو اس طرح کے چیزیں ہوتی رہیں گی. سو اگین ویری سیڈ ٹو ہیئر دس. Mona had to go take care of our kid, but I just want to end with this, that first we pray that woman is gonna God allows her the opportunity to get over this trauma. It's not going to be easy. This is not something somebody forgets easy. But سارے بول رہے ہیں اس وقت, میڈیا اس کو پہ بات کر رہا ہے, مگر خداوند کرے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں اس ٹاپک کے ذریعے اس بات کو ایٹ لیسٹ ڈسکس کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. وہ 6 بجے سے لڑکی بتا رہی ہے 9 بجے تک کوئی پتہ ہی نہیں اس کا. تو امیر لوگ آزاد ہو جاتے ہیں, امیر لوگ پیسے دے کے. اور بالکل ایسے ہی ہے. جو ایک قانون والی بات ہے بہت اچھی مونا کر رہی ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ آزاد رہتے ہیں. دا لا ہیز ٹو بی ایکول, اینڈ ان دس کیس چاہے وہ 400 تھے چاہے 300 تھے, سب کے سب اندر ہونے چاہیے, سب کے ساتھ ان کو, تاکہ کل کو وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سلوک نہ کریں. ان کو فرام دی کہتے ہیں نا کہ لا جو ہے وہ ایکول ہونا چاہیے, اور ان سب کو پولیس کو پکڑنا چاہیے. تو ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں اپنے کمیونٹیز میں اس بات کو اچھالیں, اس بات کو کیا کہتے ہیں ایئر دیں کہ جسٹس شوڈ بی ڈن. پاکستان میں اس لیے تو دن بدن برائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے دے کے جو ہے وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کیا ہوتا ہے وہ نکل جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اور زیادہ ان کو ہلاشری مل جاتی ہے کہ یار ہم تو, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. اور قانون کی بھی کوئی اہمیت ہے. تو اس لڑکی نے اگر وہ کہہ رہی ہے میں نے 6:30 بجے کال میں لانا شروع کیا اور 9 بجے تک بالکل پولیس کوئی بھی مانی آیا, تو اگر لوگوں کے پاس جو ادارے ہیں تحفظ کے وہی آ کے کام نہیں کرتے تو لوگوں نے کدھر جانا ہے؟ اگر لڑکیاں اپنے ملک میں, اپنا ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے, اگر لڑکیاں اپنے ملک میں سیف نہیں ہیں تو وہ پھر کہاں پر سیف ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہ سوچیں پاکستانی سارے لوگ اس بات پہ کہ اگر آپ کا ملک جو ہے گھر ہوتا ہے, اگر آپ کی لڑکیاں آپ کے ملک میں سیف نہیں ہیں تو باہر سے دوسرے ملکوں سے آپ کے ملک کو کون وزٹ کرنے آئے گا؟ کیا اگر آپ اپنے گھر میں ہی اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کریں تو کوئی باہر کا آ جائے گا تو اس کا آپ کیا حال کریں گے؟ بہت ہی افسوسناک بات ہے. بہرحال ہم اس بہن کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو جو ہے سارے خوف سے, ساری جو بڑی سیڈ میموریز ہے, خدا اس کو نکالے. اور جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پہ پورا معاشرہ سٹینڈ لے, بجائے کہ عورت پہ الزام لگانے کے یہ ہر بندہ مرد اپنی ذمہ داری لے, ہر شخص ذمہ داری لے کہ کس طرح سے اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے.